السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آر نالج آفیشیل میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رؤف احمد ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے، جس میں ہم بات کریں گے کہ کنوں کے باغ کے نئے فروٹ کے ساتھ ساتھ کنوں کو اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے ہمیں کون سی احتیاطیں کرنی ضروری ہیں۔ میں آپ سے آج کچھ احتیاطیں جو ہے شیئر کروں گا، جس میں ہے اس کی وجہ کیوں ہے، مجھے کیوں وجہ ضرورت پیش آئی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اصل میں ایک دم گرمی پڑے یا ایک دم سردی پڑے، اس سے ہمارے پودے بہت متاثر ہوتے ہیں، اور پودوں کے جب پودے متاثر ہوتے ہیں تو ان کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ دوسرا، تیز گرمی کے بعد جب بارشیں آتی ہیں تو پھر بھی ہمیں اس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچانک کیونکہ ابھی سردی کا موسم نکلا ہے تو اچانک سردی یا گرمی جو ہے ہماری پودے کی صحت پر بہت مؤثر ہوتی ہے۔ اس لیے جو ضروری ہدایات ہیں، اگر ان پر آپ عمل کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ اگر اس میں سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ آپ جب صبح کے وقت اپنے باغ میں جائیں، پودوں کو دیکھیں، ان کا معائنہ کریں۔ اگر صبح کے وقت پودے مرجھائے ہوئے آپ کو نظر آئیں، یعنی صبح فرسٹ ٹائم ارلی ان دا مارننگ جب آپ کے پودے مرجھائے ہوئے نظر آئیں تو آپ کو اس وقت فوراً آبپاشی کر دینی چاہیے۔ اصل میں اس کا مسئلہ یہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے اگر صبح کے وقت مرجھائے ہوں کہ اس میں جو جڑیں ہیں وہ نیچے سے اس کے گرد مٹی خشک ہو چکی ہے، یعنی اس میں جو پودوں کو جڑیں نمکیات جو خوراک کی صورت میں اسے ملتے ہیں، جڑیں پودوں کو فراہم کرتی ہیں، وہ کرنے میں ناکام ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا پودا مرجھایا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن ایک اور بھی تھوڑی سی گزارش ہے، احتیاط سننے۔ اگر آپ کے پودے میں زمین میں نیچے وتر موجود ہے لیکن پھر بھی آپ کا پودا مرجھایا نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو کوئی اور بیماری کا اٹیک ہے، لیکن بیماری کسی ایک آدھے پودے سے شروع ہوتی ہے، یا ایک دم آپ کا پورے باغ کے اوپر اکٹھا اٹیک نہیں کر سکتی۔ دوسری یہ ہے کہ آپ نے باغ میں جیسے ہی آپ نے پودوں کو پانی لگانا ہے، پانی لگانے کے بعد آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ ہلکی سی گوڈی کرنی ہے، کیونکہ ابھی سردی نکل رہی ہے، آگے بہار کا موسم، مارچ میں نئی شاخیں پھوٹیں گی اور پھول بڑھیں گے اور پھل بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت ہم پانی بند کر دیتے ہیں۔ اگر پانی لگا کے ہم ہلکی گوڈی کرنے کے بعد اس کے اوپر ملچنگ لگا دیں گے، ملچنگ کے لیے سب سے بہترین ہے کہ آپ گھاس کی یا پرالی کی ملچنگ کریں، کیونکہ یہ قدرتی ملچنگ ہے، اسے ہم نیچرل ملچنگ کہتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بعد میں خود گل کے آپ کے پودے کی خوراک کا حصہ بن جائے گی، اور اس سے آپ کی زمین کے اوپر وتر بھی دیر تک محفوظ رہے گا، کیونکہ اب جب پھول نکلیں گے نئے تو ہم پانی لگانا بند کر دیتے ہیں۔ تو جب پانی لگانا بند کریں گے تو اس سے بعد میں اگر اوپر سے مٹی ننگی رہے گی تو وہ جلدی خشک ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں دوبارہ جلدی پانی لگانا پڑتا ہے پہلا، جس کی وجہ سے ہمارے کافی سارا پھول اور پھل گر جاتے ہیں۔ تو اگر وتر دیر تک محفوظ رہے گا تو ہمارے پھل اور پھول زیادہ سے زیادہ پودوں کے اوپر محفوظ رہے گا۔ تیسری ہدایت ہے، کیونکہ نئے پھول اور پھل جب ہم آتے ہیں تو ہم اس پر پانی بند کریں گے، تو اس کے لیے وتر کو پودے میں بھی ہم نے رکھنا ہے، اس لیے ملچنگ بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا ایک اور کام جو پوری دنیا میں اس وقت چل رہا ہے، پوری دنیا کے لوگ یہ کام اپنا رہے ہیں کہ باغ کے جنوب والی سائڈ پہ ہوات اور باڑیں لگاتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے شروع والے پروگرام سنے تو اس میں میں نے آپ کو مختلف پودے بھی بتائے ہیں، مثلا جامن ہے، نیم ہے، اور ایک دو اور پودے جیسے توت ہے، شہتوت، وہ پودے میں نے آپ کو بتایا کہ جنوب والی سائڈ پہ لگائیں گے تو اس طرف سے وہ ہوا کو روک کے رکھیں گے۔ لیکن جامن کیونکہ بڑا پیڑ ہے، خود بن جاتا ہے، اس کا ایک نقصان رہتا ہے کہ وہ سایہ بھی اس کا زیادہ رہتا ہے، پھر اس کی وجہ سے نقصان بھی دیتا ہے، لیکن اوپر سے اس کو کاٹ دے، لیکن کم سے کم باغ کے قد کے برابر کے اس طرف اس نے پودے کو بکھیر کے رکھے ہیں۔ جھاڑی دار پودے ہیں، گلاب کا پودے بھی ہم لگا دیتے ہیں گہرے کر کے نزدیک، تاکہ وہ اچھی سی باڑ بنا دیں۔ اور
کیونکہ ہم نے میلچنگ پیچھے ہم نے آپ کو بتایا کہ گھاس کی اور پرالی کی، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کیمیائی کھادیں اس کو بعد میں ڈالتے ہیں، تو کیمیائی کھادوں میں خاص طور پر جو سب سے مہنگی کھاد ہے ڈی اے پی ہے، تو وہ ڈی اے پی وہ 90% تو ہماری زمین میں فکس ہو جاتی ہے اگر ہم زمین میں آرگینک میٹر موجود نہ ہو، یعنی آرگینک میٹر یعنی گوبر والی کھاد اگر موجود نہیں ہے تو وہ 90% جو ہے زمین میں ہماری وہ نا فکس ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس آرگینک کھاد یعنی گوبر والی کھاد ہی آپ نے ڈالی اور آرگینک ملچنگ بھی ڈالیں گے، تو یہ بھی اس زمین میں جو فکس شدہ فاسفورس ہوگی اس کو ہمارے پودے کے لیے جو دستیاب حالت میں کنورٹ کر کے ہمیں پودے کو فراہم کرے گی، یعنی ہمارے پودے کو دوہرا فائدہ ہوگا، جس سے ہمارا پودا کیونکہ زیادہ بہتر پرفارمنس کرے گا، اس کو اچھی خوراک ملے گی تو وہ زیادہ پھل پھول بڑھیں گے اور پھل کا سائز بھی اچھا رہے گا۔ اور پانچویں جو احتیاط ہے اس میں ہے کہ ہم پودوں کو گرمی سے ہم بچانے کے لیے پانی، چونا اور نیلے تھوتھے کا محلول تیار کر کے پودے کے تنے کے ساتھ لگاتے ہیں۔ اس کے لگانے کا یہ فائدہ ایک نہ صرف ہمیں گرمی سے بچاتا ہے پودے کے تنے کو، بلکہ جو پھپھوندی کا امراض ہیں جڑوں میں وہ بھی اس سے اس کو بھی کنٹرول ملتا ہے، اور جو نقصان دہ انسیکٹ ہیں یعنی حشرات جو زمین سے تنے کے ساتھ چڑھ کے اوپر جا کے پودے کے پتوں کے اوپر بیٹھ کے ہمارے پودوں کو نقصان دیتی ہیں، اس سے بھی بچاتا ہے۔ اور گرمی سے بچانا پودے کو اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارا پودا اچھی پرفارمنس دے سکے اور اچھی پیداوار دے سکے، یعنی اس کو جو گرمی سڈنلی جو اچانک گرمی پڑتی ہے وہ اس کی صحت کو متاثر نہ کرے۔ اس سے اگر ہم یہ احتیاطیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں نہیں اپنائیں گے تو آپ کے پودے کا پھل ایسے ہوگا جیسے ایک بیمار پودے کا پھل ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہمارا پروگرام اہتمام کو پہنچا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔